السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑانا ایک پسندیدہ عمل بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تمسخر کے معنی ہیں اہانت اور تحقیر کے ارادہ سے کسی کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ تمسخر قول سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کنائے سے بھی، اور اس کے فعل کی نقل کرنے سے بھی۔ اگر پس پشت ہو تو یہ غیبت ہے، اور سامنے ہو تو تمسخر اور استہزاء ہے، یعنی مذاق اڑانا۔ اگرچہ یہ غیبت نہیں ہے، لیکن غیبت سے کسی طرح کم بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صغیرہ سے مراد مومن کے تمسخر پر تبسم، اور کبیرہ سے مراد تمسخر پر قہقہا ہے، یعنی تبسم کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے، اور قہقہا لگانا، ہنس دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ قیامت والے دن یہ ایسے ہی لوگ تو ہوں گے جو کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہماری بدبختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ بڑا گناہ اس میں چھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مومن کا مذاق اڑانا، اس کے کسی عیب و نقص پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے۔ عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم شافی محشر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو نصیحت فرماتے سنا جو کسی شخص کو ہوا خارج ہونے کی آواز پر ہنستے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اس بات پر کیوں ہنستے ہو جس میں خود مبتلا ہو؟ ایک روایت میں ان لوگوں کے انجام کی اطلاع دی گئی جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آپ یہ ارشاد پاک سنیں اور دل تھام کے سنیں کہ کتنا برا کیا جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور انہیں رسوا کرتے ہیں مذاق اڑا کے۔ تو ان سے کہا جائے گا ایسے لوگوں سے کہ جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ اتنے بڑے دن میں، قیامت کے دن، وہ بہت بری حالت میں پھر رہے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا، انہیں جنت کے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا ان کے لیے، اور ان کو جنت کے دروازے پر بلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آؤ۔ جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، آؤ آؤ۔ وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک پھر آئیں گے، اور اسی طرح دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کہا جائے گا، آؤ آؤ، تو وہ آئیں گے نہیں، بلکہ مایوس ہو جائیں گے۔ وہ یہ سمجھ آئیں گے
کہ ہم سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر شرمندہ کرے، آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو وہ آر دلانے والا اس گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جو ابھی آپ سے شیئر کی۔ ان سب روایات کا ماحصل یہی ہے کہ دوسروں کی اہانت اور تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ آیت کریمہ میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ تم جن لوگوں پر ہنستے ہو اور انہیں برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہوں۔ کسی پر ہنسنا اس صورت میں منع ہے جب کہ اس کو اذیت ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہنسنے سے خوش ہوتا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے، اس سے اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ اور اسی طرح یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ استہزاء، مذاق حرام اور ممنوع ہے جس سے کسی کو اذیت ہوتی ہو۔ مثلاً کسی کی زبان سے گفتگو کے دوران کوئی غلط جملہ یا لفظ نکل جائے، اس پر ہنسنا، یا کسی کی لہجے کی نقل اتارنا، یا کوئی آدمی اگر برا لکھتا ہے اس آدمی سے کہنا تم کتنا اچھا لکھتے ہو۔ ایک آدمی صحیح نہیں چلتا، اسے کہنا تم کتنا صحیح چلتے ہو۔ ایک صحیح پڑھ نہیں سکتا، اسے کہنا تم بہت پیارا پڑھتے ہو۔ کسی لمبے قد والے سے کسی دراز قامت، پستہ قد، موٹے یا حد درجہ دبلے آدمی پر ہنسنا یا کسی کے نقصان پر ہنسنا، اس طرح کی استہزاء اور تمسخر سے منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے کتنی یہ آپ کو روایات سنائیں، تو اس کے بعد میرا تو نہیں خیال کہ ہمیں جرت ہو سکتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انتہائی برے فعل سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔